बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाजरीन, इमरान खान के गिर्द जो घेरा इस वक्त बज़ाहिर तंग हो रहा है, इसकी मुमकिना तौर पर वजूहात पर बात करेंगे। इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल के ऊपर होने वाले मुबैना तशद्दुद के हवाले से इस्लामाबाद में जो रैली निकाली गई, और उस रैली के शुरका से खिताब करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान, आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो बातें की गईं, उसी को बुनियाद बनाकर, और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद की अदलिया है उनकी जज साहिबा के मुतल्लिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनको बुनियाद बनाते हुए इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस मुकदमे का जो इंदराज है वो इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजाक उसका बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, इमरान खान के बयानिए से, उनके तर्ज़ बयान से, तर्ज़ कलाम से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस मुकदमे की हद तक, इस मुकदमे के मंदरजात की हद तक उनके ऊपर की जाने वाली तनकीद बज़ाहिर दुरुस्त दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तक ये बात पहुंची। फिर जितने भी लीडिंग अखबारात और मैगज़ीन्स हैं, वो अमेरिकन हों, वो एशिया के हों, वो सेंट्रल एशिया के हों, या फिर वो यूरोप और लंदन के हों, तमाम के अंदर आज और कल की ये बात शह सुर्खियों में मौजूद थी कि किन वजूहात पर और किन बातों पर यह मुकदमा बनाया गया है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जहां ये मुकदमा कायम किया गया, जिसमें वो 3 रोज़ा बेल बिफोर अरेस्ट पर हैं, तो वहीं आज इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी आगाज़ किया गया, और 31 अगस्त को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत में बुलाया गया है कि वो पेश हों और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। एक तो सीनियर जो कानूनदान हैं उनसे मेरी बात हुई, उनकी इस हवाले से ये राय है कि हाई कोर्ट आज ख़ुद नोटिस नहीं ले सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि किसी भी मुकदमे की, किसी भी चीज़ की वो अगर समझते हैं कि वहाँ पर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो आज ख़ुद नोटिस ले सकते हैं। अब अगर इमरान खान ने जो बात की, इसकी थोड़ी सी तह में जाते हैं कि क्यों इन बातों को जवाज़ बनाया गया। तहरीक इंसाफ का तो इस हवाले से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने की तैयारी की जा रही है। सूनर और लेटर ये बात मुस्लिम लीग नून के हल्के कन्विंस हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी केस में, किसी भी तरीके से इमरान खान को जो सियासी अखाड़ा है उससे बाहर किया जाए। उसकी जो बुनियादी वजूहात दिखाई देती हैं वो कहते हैं कि इमरान खान का ग्राउंड में मुकाबला इस वक्त बज़ाहिर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि चाहे उनको नाअहल किया जाए, चाहे उनके ऊपर कोई मुकदमा कायम किया जाए, चाहे उनकी पार्टी के ऊपर कुछ किया जाए, किसी भी तरह से इमरान खान को मैदान से बाहर किया जाए, फिर सियासी जमातों का खेल बनता है। अगर इमरान खान मैदान से आउट नहीं होते तो आज की पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स में इमरान खान से ज़्यादा कोई लीडर पॉपुलर नहीं है। 17 जुलाई तो दूर रह गई, 20 अगस्त को होने वाले जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन था उसने भी इमरान खान का बयानिया और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को साबित किया। तकरीबन 30,000 के करीब वोट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने लिए, जबकि 13 जमातों के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे और एमक्यूएम से उनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ था, उनके हिस्से में तकरीबन 11,000 वोट आए। अगर 13 जमातों का उम्मीदवार 11,000 वोट ले रहा है तो ऑन एवरेज एक जमात के हिस्से में 800 से 850 वोट आए। और इनके मद्दे मुकाबल तीसरे नंबर पे आने वाले जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 10,000 वोट लिए। यानी एक जमात के 10,000 वोट, तहरीक लब्बैक के, पीटीआई का तकरीबन 30,000 वोट, और 13 जमातों के टोटल जो वोट हैं वो 11,000 है।
تو یہ بات اب پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کا فی الحال سیاست کے میدان میں مقابلہ ممکن نہیں۔ اب عمران خان نے جو بیان دیا اس کو عملی طور پر وہ کسی بھی انداز سے پریکٹیکل شیپ میں اس پہ عمل درآمد کر سکتے تھے، لیکن اگر بیان اور بیان کی زبان دیکھی جائے تو بلا شبہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر وہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یا ورکر، میں آپ کوئی بھی پاکستانی، اگر آئی جی ڈی آئی جی کسی بھی بڑے سے بڑے پولیس آفیسر سے یہ ان کو اختلاف ہے کہ جو ان کا طرز عمل ہے اس سے کسی کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں، ان کے طرف سے کیا جانے والا عمل کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی ذاتی اناد کی بنیاد پر یا انتقام کی بنیاد پر کسی پولیس آفیسر نے کارروائی کی ہے، تو بہت ہی سادہ سا قانون ہے کہ اس کے خلاف متعلقہ تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ آئی جی کے خلاف اب ایک سب انسپیکٹر کی یا انسپیکٹر لیول، ایون کہ ایس پی لیول کا آفیسر بھی مقدمہ کبھی درج نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے قانون میں ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ کسی بھی پولیس آفیسر کے خلاف، بیوروکریٹ کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے، آپ پولیس کے پاس گئے ہیں، مقدمہ درج نہیں ہوتا، آپ سیشن عدالت سے رجوع کریں۔ جب آپ سیشن عدالت میں جائیں گے تو ممکنہ طور پر آپ کو اس کے اوپر ایک پراپر طریقہ کار ہے، اور اس طریقے کے تحت آپ سیکشن 22A کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ اب آپ جب ان کے خلاف درخواست دیں گے تو وہ مجبور ہوں گے قانونی کارروائی کے، بے شک اپنے آفیسر کو وہ گلٹی قرار نہ دیں، بے شک آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو، بھلے آپ کی درخواست پہ کارروائی ہو، لیکن آئینی قانونی طریقہ کار یہی ہے۔ جلسے میں کھڑے ہو کے اس قسم کی بات کرنا سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے کہا بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم مقدمہ کروائیں گے، تو ظاہری سی بات ہے مقدمہ قانون کے تحت ہونا ہے۔ کسی کو یہ کہنا، اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں قانون کا دروازہ ہی کھٹکا سکتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں مقدمہ کرنے کے بعد میں آ کے تم سے خود بدلہ لوں گا، تو دیٹ مینس کہ میں اس کو دھمکی دے رہا ہوں۔ جس قسم کا بیان عمران خان نے دیا ہے وہ کم از کم دھمکی نہیں، وہ انہوں نے قانونی طور پر ان کو کانسیکوینسز سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اگر ہم بات کریں کہ جو جج صاحبہ سے متعلق ان کے ریمارکس تھے جس پر توہین عدالت کی کارروائی کے آغاز کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی ایک انداز سے دیکھا جائے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ویسے تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا اگر کوڈ آف کنڈکٹ سے کسی کو اعتراض ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل ایک فورم ہے جس کے اوپر جا کر کسی کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ماتحت عدلیہ میں کسی جج کے خلاف اگر کسی کو شکایت ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے۔ جلسے جلوس میں بیان دینے سے بہتر تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما جاتے اور جو ایک ایم آئی ٹی ہے، جو کہ ایک پراپر ممبر انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے ضلع کی سطح پر، جو باضابطہ طور پر کسی بھی سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج یا مجسٹریٹ یا کسی بھی جو آفیسر ہے لاء کا جس کے متعلق شکایت ہے، وہ ٹیم باضابطہ طور پر اس کے اوپر انکوائری کرتی ہے، اور ان کے پاس پورا اختیار ہے، وہ چاہیں تو اس مجسٹریٹ کو یا جج کو سسپینڈ کریں، چاہے تو آپ کی درخواست کو اوور رول کریں، چاہے ان کو معطل کریں، کوئی بھی جو سزا دینی ہے وہ فورم ہے صرف اور صرف جوڈیشری کے متعلق۔ اب اگر ہم بات کریں کہ امیونٹی، تو صرف اور صرف صدر پاکستان اور گورنر، چاروں گورنرز، ان کو آرٹیکل 209 کے تحت مکمل طور پر امیونٹی ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اگر 209 یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کا جو جج ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ہی واحد فورم ہے۔ اسی طرح جبکہ باقی جو ہیں ان کو جو امیونٹی ہے وہ صرف اور صرف گورنر اور صدر کو ہے۔ اب اگر تحریک انصاف نے یہ کارروائی کرنی ہی تھی تو وہ بڑے آرام سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کا کوئی کارکن درخواست دیتا، متعلقہ پلیٹ فارم پر اس کو پرسو کیا جا سکتا تھا، لیکن جس طریقے سے عمران خان نے ایک جلسے میں بات کی اس کو عدالتی جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے اپنی توہین سمجھتے ہوئے اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان 30 اگست کو جب پیش ہوں گے تو اس پر سیاسی بیان قرار دیتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کریں گے اور عدالت سے غیر مشروط معافی مانگیں گے، یا اس وقت تک اس کیس میں اتنی پروگرس ہو چکی ہوگی کہ یہ کیس ہی وڈرا ہو جائے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس طرح اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، ملک کے دیگر حصوں میں جو سوشل میڈیا پر اور صحافی ہیں ان کے متعلق کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو قانون کی کارروائی اپنی جگہ پر، لیکن صحافتی اقدار کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت اپنے آئینی اور اپنا جو قانونی دائرہ کار ہے، جو صحافتی اقدار ہیں، اس سے باہر نہیں جانا۔ اپنے پروگرام کی، اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے کسی کے اوپر ذاتی حملہ نہیں کرنا، یہ صحافت میں کہیں نہیں لکھا۔ اگر کوئی موقف کسی کا لیا ہے تو اس کو پوری ایمانداری سے دینا ہے۔ صحافتی اقدار کا خیال رکھ کر ہی ہم ملک میں صحافت کی پاسداری کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی جگہ پر فریق بن جائیں، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہنا سیکھیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک جماعت سے محبت میں کسی دوسرے جماعت کے کارکنان کو صحافی گالیاں دیں، یہ صحافیوں کا کام نہیں ہے۔ ناظرین، اپنا، دوستوں اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔